أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ. محترم سامعین کرام اور لائق احترام اسلامی خواتین، تمام تعریف، حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم و رازق ہے. بعدہ ہم تمام کے جانب سے ہر آن ہر لحظہ تا ابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل شریعت دے کر ہم سب کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. حضرات، جیسا کہ آپ ابھی سنے ہیں کہ آج کے دو بڑے اہم موضوع ہیں. ایک، انسانی حقوق کی اہمیت و افادیت اسلام میں، اور دوسرا، رحم کا قتل اسلام کی نقطہ نظر سے. میرا موضوع انسانوں کی خدمت کی اہمیت یا انسانوں کے حقوق اسلام کی روشنی میں. سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ حقوق کیا چیز ہیں. انسان کی جان، مال، ایمان، عزت کی حفاظت. ہر انسان ایک فیملی اور خاندان کی طرح اس زمین پر بستے ہیں، رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، زندگی گزارتے. تو ضروری بات ہے کہ جب ایک سے زیادہ انسان ہوتے ہیں تو ان سب کے ایک دوسرے کے حقوق بھی ہوتے ہیں کہ کن کے ساتھ کیسا معاملہ ہو، کیسا برتاؤ ہو، کن کے ساتھ کیسا سلوک ہو، کن کی کیا جو ہے اہمیت ہے، کن کی کیا ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ہوتی ہیں. تو اس کا صحیح طریقے سے ادا کرنا، اس کو صحیح طریقے سے پیش آنا، یہی جو ہے انسان کے حقوق ہے. یہ تو اس وقت سے ہے جب سے انسان کا وجود ہوا، لیکن دنیا کی الگ الگ قوموں نے اپنے اپنے نام پر اس کا سہرا لینا شروع کیا کہ دنیا کو سب سے پہلے ہیومن رائٹس، جو آپ کی زبان میں کہتے ہیں، ہم نے دنیا کو دیا، ہم نے یہ جو ہے بنایا ہیومن رائٹس اور یہ اور وہ. بات دراصل یہ ہے کہ اسلام نے ہی سب سے پہلے دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر مذہب کے اندر انسانوں کے حقوق موجود ہیں. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے اندر اس کے حقوق نہ بیان کیے گئے ہو. فرق اتنا ہے کہ جو مذہبی ہیں وہ جو حقوق بیان کرتے ہیں وہ صرف انسانوں کے حقوق نہیں، جس نے انسان کو بنایا ہے اس کا حق بھی بیان کرتے ہیں، اس کا حق بھی رکھتے ہیں کہ اس کے بھی حقوق ہیں. اور جو لوگ مذہب سے دور ہیں
انہوں نے صرف انسانوں کے حق بیان کیے کہ ایک انسان کا حق دوسرے انسان کے ساتھ، ایک ملک کا حق دوسرے ملک کے ساتھ، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بنائے. دونوں میں فرق یہی ہے. تو جو صرف انسان کے حقوق بنائے گئے اس میں دنیا کی قومیں ہیں، دنیا کی طاقتیں ہیں، پھر اس میں الگ الگ لوگوں کی رائے ہیں کہ سب سے پہلے کس نے ان چیزوں کو نافذ کیا، تو مختلف قوموں کے نام آتے ہیں. آخر میں یہ بات آ جاتی ہے UN کے اوپر کہ ہاں اس سے پہلے کچھ قانون تھے، لیکن دوسری جنگ آزادی کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک خاص طریقے سے ہیومن رائٹس بنایا گیا، اور اس کے بعد وہ چارٹرڈ اور ساری چیزیں یہ کر کے دنیا میں پھیلائی گئی. آج ہر ملک کے اندر اس کی منسٹری بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ یہ تو آپ بھی جانتے. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد سے مذہب نے جو چند حقوق بیان کیے تھے اس پر ان لوگوں نے اعتراضات شروع کر دیے. اگر صرف انسانوں کے لیے حقوق بنا کر اور کہتے کہ ہاں یہ بھی چند حقوق ہیں تو کوئی غلط نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ نہیں، یہی اصل حقوق ہیں. مذہب میں جو حقوق دیے گئے انسانوں کے، وہ انسانوں کے اوپر زیادتی ہے، انسانوں کے اوپر ظلم ہے. کچھ ایسے قوانین بتائے گئے ہیں جو انسانوں کے حقوق کے خلاف ہیں. اس قسم کی باتیں بھی ان لوگوں نے کرنا شروع کر دیا. اور جب اس قسم کی باتیں آئیں تو سب سے زیادہ جو بہترین حقوق بیان کرنے والا مذہب اسلام تھا، لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات بھی شروع کر دیے کہ فلاں قانون، فلاں رائٹس، فلاں چیزیں، فلاں یہ انسانیت کے خلاف ہے، انسانی رائٹس کے خلاف ہے، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. اس قسم کی باتیں بھی کرنے لگے. انشاءاللہ مختصراً یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آئیں گی. سب سے پہلے آپ تو یہ سمجھ لیجئے کہ حقوق کیوں؟ اس لیے حقوق کہ ہر انسان امن و سکون کی زندگی گزارے، ہر آدمی کی جان، مال، ایمان، عزت حفاظت سے رہے. اس کے لیے یہ حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو آسانی سے ملے، اس کو کوئی دوسرا غلط استعمال نہ کرے، غلط طریقے سے نہ چھینے، غلط طریقے سے حاصل نہ کرے، دوسرے کی جان، مال اور عزت و ایمان کے اوپر جو ہے دھاوا نہ ڈالے، ڈاکہ نہ ڈالے، ظلم نہ کرے. اسی چیز کے لیے حقوق بنائے گئے. لیکن جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام دو قسم کے حقوق بیان کرتا ہے انسان کے اوپر. سب سے پہلے حقوق اللہ، اللہ کا حق بندوں پر. یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے حقوق تو ادا کریں. جس نے یہ سارے حقوق دیے، جس نے ہم کو دنیا میں وجود میں لایا اور ہماری ضرورت کے لیے ساری کائنات اور ساری کائنات کی اچھی چیزوں کو ہمارے لیے بنایا، اور اس کا حق ہم بھول جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، انصاف کے خلاف ہے. لہذا سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جس نے ہماری نعمت اور آرام اور راحت اور سکون، بلکہ خود ہم کو کیسے جینا چاہیے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، ملک کے اندر، یہ جو طور طریقہ دیا ہے، سب سے پہلے اس کا حق ادا کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے، بلکہ میرے ذہن میں ایک بات آئی، اللہ اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ مجھے معاف کرے. سارے یہ جو حقوق ہیں سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں نازل کی گئی، جس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اور ساری چیزیں وہیں. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. تو ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل میں یہ سورے کو لا کر یہ بھی بتانا ہو کہ سب سے پہلے مذہب سے دور کرنے والے حقوق کے معاملے میں شاید وہی قوم آئے گی جو ہیومن رائٹس میں حقوق جو اللہ کے ہیں
اس کو نکال دیں گے، صرف انسانوں کے رکھیں گے، جبکہ انہی کو سب سے زیادہ اس کی تعلیم دی گئی کہ تمہیں سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ساری چیز۔ مختلف احادیث میں مختلف واقعات آتے ہیں، ان میں سے ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ردیف تھے، یعنی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ صحابہ کرام کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کچھ اس طریقے سے کرتے تھے تو صحابہ کرام کو معلوم رہتے ہوئے بھی کہتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ محض یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی نیا حکم نازل ہوا ہو، کوئی نیا طریقہ آیا ہو، یا کوئی نئی چیز آئی ہو، اس لیے آپ جانتے ہوئے بھی خاموش رہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اس کے بعد تشریحاً کہتے ہیں دیکھو، سب سے پہلے اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اللہ کا حق یہ سب کچھ۔ اور یہ چیز قرآن کریم میں بار بار آیا۔ تو اللہ کا حق سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو حق ہے وہ انسان، اس کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ، اللہ کے حق۔ تو اب ہمارا موضوع تو صرف انسانوں کا ہے، تو اب زیادہ ہم اس کے اوپر آئیں گے، کیونکہ یہ تو بار بار آپ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور کیا کیا حق ہمارے اوپر ہے۔ میں نے صرف اس لیے یاد دلایا کہ دنیا کے جو ہیومن رائٹس، جو بھی آرگنائزیشن، ایسوسیشن جو بھی ہیں، یہ لوگ مذہب کو اس میں نہیں لاتے، صرف اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک اللہ، کیونکہ جب حقوق ہوگا تو پھر بات آئے گی کہ وہ کون ہے، وہ کتنے ہیں، کیا ہیں، تو آخر میں انسان پہنچے گا ایک ہی اللہ کی طرف۔ اسی لیے وہ ان ساری چیزوں کو ہٹا کر صرف انسانوں کے حقوق بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی بے انصافی ہوگی کہ جس نے ہم کو سب کچھ دیا اسی کا حق پہلے ہم نہ ادا کریں۔ تو اب آئیے اسلام میں انسانوں کے حقوق کیا ہیں۔ تو وہ کہا گیا کہ پھر حقوق الناس، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ ایک انسان پر دوسرے انسان کے حقوق کیا ہے۔ بہت سے حقوق ہیں۔ آج ہر مذہب کے ماننے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ان کے طریقے پر آ جایا جائے تو شاید سارے انسانوں کے مسائل حل ہو جائیں۔ یورپ کا الگ طریقہ ہے، ان کا کہنا کچھ اور ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہمارے بھائی ہیں جن کے ساتھ ہم اور آپ رہتے ہیں، ان کا بھی آج کل ایک نعرہ ہے کہ نہیں، اگر جو ہے ایک طریقہ اپنا لیا جائے تو سارے انسانوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو انسانوں کے حقوق میں سب سے زیادہ خرابی تو یہی ہے، کیونکہ یہی ایک ایسا طریقہ ہے یا مذہب کہہ لیجئے کہ یہاں تو انسان کو پیدائش کے اعتبار سے بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسان کو پیدائش کے اعتبار سے تقسیم کیا ہو۔ پیدا ہونے کے اعتبار سے ساری دنیا انسان کو ایک ہی مانتی ہے، لیکن ہندو مذہب میں برہمن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سر سے پیدا ہوا، پھر تو کوئی سینے سے پیدا ہوا، کوئی تھائی یعنی کمر سے پیدا ہوا، اور آخر میں جو ہے شودر، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ پیر سے پیدا ہوئے۔ اب بتائیے یہ کہاں سے ہیومن رائٹس ہوا؟ یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ انسان کو از پیدائش کی حیثیت سے بھی تقسیم کر دیا گیا کہ وہ اعلیٰ ہو گیا، اپر کاسٹ ہو گیا، اور یہ جو ہے شیڈول اینڈ ایس ٹی اینڈ ایس سی اور نہ جانے کیا کیا جو ہے ان لوگوں نے تقسیم کر دیا۔ یہ خود غلط ہے۔ لہذا انسان کو سب سے پہلے قرآن کریم کہتا ہے کہ یا ایھا الناس، کہا گیا اے انسانوں، مسلمانوں نہیں کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کی شکل میں پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہاں ہم نے صرف ایک چیز بنایا، وہ یہ کہ قبیلے اور ٹرائبس جسے ہم کہتے ہیں، خاندان اور قبیلے بنائے۔ وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس میں کسی کو بزرگی، کسی کو بڑائی، کسی کو بہتری، کسی کو اچھائی، کسی کو فوقیت ہے، نہیں، بلکہ صرف کہا لِتَعَارَفُوا، پہچان کے لیے کہ فلاں آدمی فلاں خاندان سے ہے، فلاں آدمی فلاں قبیلے سے ہے، فلاں آدمی فلاں ملک سے ہے، یہ پہچان کے لیے بتایا گیا۔
بزرگی کے لیے نہیں، بڑائی کے لیے نہیں، یا ایک دوسرے کو اونچا نیچا کرنے کے لیے بھی نہیں، صرف پہچان کے لیے۔ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا لِتَعَارَفُوا، صرف پہچان کے لیے کہ بھئی یہ فلاں قبیلے سے ہیں، فلاں خاندان سے ہیں، فلاں یہ سے ہیں، صرف اس پہچان کے لیے۔ ورنہ رب کی نگاہ میں تو کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کی نگاہ میں وہی بہتر ہے جو سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا ہو، یعنی رب کی فرما برداری کرنے والا ہو، رب کی اطاعت کرنے والا ہو، اس کی مرضی پر چلنے والا، اس کے قانون کو فالو کرنے والا ہو، اس کی جو ہے بہترین سے بہترین بندگی کرنے والا ہو، اس کا جیسا بندہ وہ پسند کرتا ہے ویسا بندہ بنے گا، وہی رب کی نگاہ میں قابل عزت، قابل تعظیم اور قابل قبول ہے۔ ورنہ پیدائش کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے سارے انسان کی ایک حیثیت ہے۔ یہ ہے سب سے بہترین فیصلہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کہا۔ اس کے بعد اب جب ہم آتے ہیں تو انسان میں، اسلام تو صرف انسانوں کی کیا، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اور جانور تو خیر وہ بھی ایک جان رکھنے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ راستے میں جو انسان بیٹھتا ہے نا، اس کے اوپر بھی تھوڑی ڈیوٹی ہے، رائٹس ہیں، اس کے بھی حقوق ہیں، راستے میں بیٹھنے کے بھی۔ احادیث میں یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ راستے میں بھی اگر کوئی آدمی بیٹھتا ہے تو کہا گیا کہ تم کو بھی حق و طریق، راستے کا حق ادا کرنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل ہیں، آپ سنیں گے، دیگر موضوعوں میں بھی سنتے رہتے ہیں۔ اسلام کے اندر جو حقوق ہیں اس کے اوپر ہی سب سے زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جو اسلام کا اصول ہے اس کو یاد رکھیں گے ہم، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ جان لیں، تو کبھی بھی وہ اسلام کی کسی بھی حق پر جو اسلام نے بنایا ہے، خواہ وہ کسی کے بھی حقوق ہوں، ماں باپ کے، اولاد کے، پڑوسی کے، رشتہ دار کے، بیوی کے، شوہر کے، اور جو ہے عام انسان کے، یا راستے کے حق، یا جانوروں کے حق، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں کے بھی حقوق، یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ شرط یہ کہ صرف دو چیزیں جانیں۔ اسلام کے جتنے حقوق ہیں وہ دو چیزوں پہ مبنی ہے، ایک عدل، دوسرا مساوات۔ عدل، مساوات، عدل جسٹس، انصاف، مساوات ایکول۔ دونوں ہر جگہ لاگو نہیں ہوں گے، یہ اچھی طرح یاد رکھیے، اور دنیا کے ہر چیز میں یہ دونوں چیزیں لازم ہیں کہ جہاں مساوات ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا، جہاں عدل ہوگا وہاں مساوات نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر اب آپ کو چائے آ رہی ہے نا، یہ بھی ایک حق ہے کہ مہمان آئے تو ان کو بسکٹ چائے دینا، یہ بھی مہمانوں کے بھی حقوق ہیں اسلام میں۔ تو اب آپ کو چائے آ رہی ہے، چائے میں عدل ہے یا مساوات ہے؟ چائے میں یا سموسے جو بھی آپ کھائے ہیں، اس میں عدل ہے یا مساوات ہے؟ مساوات ہے، تو چائے ہی نہیں پی پائیں گے آپ۔ اگر چائے میں مساوات آ جائے گی تو چائے نہیں پی پائیں گے آپ۔ یعنی جتنی شکر اتنا ہی پتی، اتنا ہی دودھ، اتنا ہی پانی، چائے اچھی رہے گی کیا؟ اچھی رہے گی نہیں؟ جڑ جائیے سب، کوئی بیان نہیں ہے، حقوق ہے، آپ کے بھی حق ہے، میرے بھی حق ہے۔ میرا حق ہے کہ آپ کو سمجھاؤں، آپ کا حق ہے کہ آپ سمجھ لیں، ہے یا نہیں؟ یہ بھی حقوق ہیں۔ تو چائے میں مساوات ہے یا عدل ہے؟ عدل ہے کہ شکر کا جتنا حق ہے اتنا دیا جائے، پتی کا جتنا حق ہے اتنی پتی ڈالی جائے، دودھ کا جتنا حق ہے اتنا دودھ ڈالا جائے، پانی کا جتنا حق ہے اتنا پانی ڈالا جائے، تب بہترین چائے بنے گی، ہے یا نہیں؟ اگر ہم کہیں کہ نہیں مساوات ہو، نہیں پی پائیں گے آپ چائے، پی پائیں گے؟ برابر ہر چیز رکھ کے دی جائے تو کوئی بھی چائے پیے گا وہ؟
تو یہ ضروری ہے سمجھنا اسلام کے حقوق کے تعلق سے کہ اس کے اندر عدل ہے اور مساوات بھی ہے. کہیں عدل آئے گا، کہیں مساوات آئیں گے. یہ دونوں جب ہو جاتے ہیں تو اسلام کے کسی حقوق پر جو اسلام نے دیے ہیں کبھی اعتراض نہیں ہو سکتا. عام طور پر کن حقوق پر سب سے زیادہ اعتراض ہوتے ہیں بتائیے؟ عورتوں کے حقوق پر. ماشاءاللہ صحیح بات ہے. بلکہ پوری دنیا میں آج اتنے بہترین مذہب کو جس نے خود عورت کو حقیقت میں عورت بنا کے رکھا، لیکن صرف 2-3 مسائل کی وجہ سے سارا میڈیا آج دنیا کا، پرنٹ ہو، الیکٹرانک ہو، سوشل میڈیا ہو، دھوم مچا دی ہے کہ اسلام میں عورت پر ظلم ہے، اسلام میں عورت پر ظلم ہے. کیا نہیں کیا؟ ایک طلاق، وراثت، انہیریٹنس، حجاب، ہے نا؟ یہ 3 چیزوں کو لے کر پوری دنیا، ساری میڈیا، اور آج سے نہیں، 1400 سال پہلے سے یہی بات ہے. جب سے اسلام اور یورپ یا اسلام اور اورینٹلزم ان لوگوں کا اختلاف ہوا. اورینٹلزم یعنی مستشرقین، یعنی ایک ایسی کمیٹی ہوتی ہے یہ مستشرقین کی جن کو اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے. یہ رہتے ہیں باہر لیکن ان کی ساری فکر ہوتی ہے ایسٹرن انڈیا، یعنی ایسٹرن جو ہے ورلڈ کے بارے میں. کیونکہ یہ جو مشرق دنیا جو ہے، مغربی تہذیب اور مشرقی تہذیب، 2 کلچر ہی پوری دنیا میں ہے. ایک ایسٹرن کلچر، دوسرا ویسٹرن کلچر. ایسٹرن کلچر جو بھی ہے اس کے اوپر مذہب زیادہ غالب رہتا ہے، خواہ کوئی بھی مذہب ہو، ہندو مذہب ہو یا سکھ ہو یا جین ہو یا بدھسٹ ہو اور اسلام، یہ ساری چیزوں کے اوپر ایسٹ کلچر جو ہے غالب ہوتا ہے. یہاں حیا، شرم، اخلاق، چھوٹے بڑے، تمیز، یہ ساری چیز ہوتی ہے. فیملی، خاندان، رشتہ داری، ساری چیزیں. ویسٹ میں آپ یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی، ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں وہاں سے. تو وہ رہتے ہیں ویسٹ میں لیکن سوچتے ہیں ہمیشہ ایسٹ کے لیے. ان کا سارا دماغ کام کرتا ہے یہاں کے لیے، اور یہ سارا ایجاد کیا ہوا انہی لوگوں کا ہے جن کو اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے. آپ ڈکشنری میں اٹھا کے یہ لفظ دیکھ لیجئے، ان کی پوری ڈکشنری جو ہے آ جائے گی، یا انسائکلوپیڈیا میں دیکھیے. اسی لیے جب انگریز یہاں تھے تو ان لوگوں نے کچھ اسکول شروع کیے، اورینٹل اسکولز. آپ کے بھی ذہن میں ہوگا کہیں کہ ایسے اسکول شروع کیے ان لوگوں نے، اور وہاں سے کچھ ایسے لوگوں کو تیار کیے جو یہ ساری چیزیں. باہر کا مختصراً یہ کہ سب سے زیادہ اعتراضات عورت کے ان سب پر. حالانکہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دیا، ماں کا روپ دیا، بیٹی کا روپ دیا، بیوی کا روپ دیا. بیٹی کو کہا کہ اس کی پیدائش رحمت. حالانکہ یہ سارے حقوق بیان کیے جائے تو ایک ایک دن کے لیے ایک ایک موضوع چاہیے. میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیٹی کو رحمت کہا، بیوی کو کہا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی چیز نیک بیوی. کون سا مذہب ہوگا جو لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے ان کے ہاں عورتوں کے کیا یہ ہے، کس حالت میں رکھتے ہیں عورتوں کو، کیسے طریقے سے. اور ہم اور آپ دیکھیے کہ عورت کی کیا عزت ہے. اور ماں جب ہم کہتے ہیں تو اللہ اکبر، اس سے پیارا، اس سے زیادہ عظمت والا، اس سے زیادہ تعظیم والا کوئی لفظ ہی نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ یہ لفظ تو ان کو اتنا پسند آیا کہ آج دنیا میں جتنی بڑی چیزیں ہوتی ہیں سب کا ایک جو سینٹر ہوتا ہے اس کو مدر کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا ہے؟ آج کمپیوٹر کی دنیا ہے. جس انسٹیٹیوٹ میں ایک سے زیادہ کمپیوٹر ہوں گے تو ایک کمپیوٹر جو ہیڈ کمپیوٹر ہوتا ہے اسے مدر کمپیوٹر ہی کہا جاتا ہے، سرور کے بجائے مدر کمپیوٹر ہے یا نہیں؟ تو یہ لفظ کس کا دیا ہوا ہے؟ ماں. کتنا یہ بڑا، کتنی بڑی جو ہے اہمیت اور فضیلت اور ساری چیزیں دی گئی. لیکن جس عورت کو اسلام نے یہ 3 بڑے روپ دے کر اتنا بڑا تعظیم کیا ہے، آج اسی اسلام پر یہ سارے اعتراضات کہ اسلام میں عورت کے اوپر ظلم ہے. ہاں یہ سب پروپیگنڈے، اس لیے کہ انہوں نے سمجھا نہیں کہ اسلام کے جو حقوق ہیں، ایک عدل اور دوسرا مساوات. عدل کہتے ہیں جس کا جتنا حق ہے اس کو دینا، یہی نا عدل ہے.
عدل اسے نہیں کہتے ہیں کہ دو آدمی ہے تو آدھا آدھا بانٹ دو، یہ عدل ہے کیا؟ یہ عدل نہیں ہے. انصاف عدل کہا جاتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کا حق اس کو دینا، یہ عدل ہے. ایک چیز کو دو حصوں میں بانٹ دینا یہ عدل نہیں ہے. میں آپ کے سمجھنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں. اکثر عام طور پر اعتراض ہوتا ہے کہ ایک سے دو شادیاں، اور بہت سے لوگ دو شادیاں کرتے ہیں، بڑی تکلیف بھی اٹھاتے ہیں. ہندوستان میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی، نام نہیں بتاؤں گا میں، آپ سنیں گے تو کہیں گے اچھا وہ بھی دو شادی کیے کیا. عام طور پر بہت سے لوگ سمجھ جاتے ہیں نا دو شادی کو، بڑا یہ ہے، بڑے بڑے ان کے بڑے خدمات ہیں. ان کی دو بیوی تھی، تو ایک بار انہوں نے جو ہے 2 واٹر میلن لائے، تربوز. اب 2 بیوی ہے تو کیا طریقہ ہے تقسیم کرنے کا؟ دونوں کے گھر ایک ایک بھیج دیں؟ یہ انصاف ہے؟ بولیے، دونوں کے گھر ایک ایک بھیجنا انصاف ہے؟ 2 صابن خریدیں گے، دونوں کے گھر ایک ایک بھیجیں گے، یہ انصاف ہے یا نہیں؟ لیکن 2 واٹر میلن خریدیں یا 2 کلو آم خریدیں، دونوں کے گھر بھیج دیں 1 کلو، یہ انصاف؟ یہ بھی انصاف ہے. اس لیے کہ آم بھی الگ الگ ہیں، کوئی کھٹا میٹھا ہو سکتا ہے، لیکن 2 واٹر میلن ہو سکتا ہے، ایک پھیکا ہو ایک کھٹا ہو، ایک میٹھا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. تو حضرت جو ہے اس کو دونوں کو 2 حصے کیے، اور یہ حصہ اور وہ حصہ ملا کے گھر بھیجنے لگے. دوسرا آدمی جو ہم لوگوں جیسا بیٹھا تھا، یا ایسا آدمی جس کو اسلام پر اعتراض تھا، وہ بیٹھا، کہا حضرت آپ اتنے بڑے حضرت ہیں، اتنے بڑے خدمات آپ کے، اور اتنا بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے 2 واٹر میلن کو ٹکڑے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دونوں گھر ایک ایک بھیج دیتے. حضرت نے کہا میاں ہو سکتا ہے ایک پھیکا ہو، ایک تیتا ہو یا میٹھا ہو، تو ایک کو میٹھا ملے گا، ایک کو تیتا مل جائے گا یا پھیکا مل جائے گا، تو بے انصافی ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ ہے عدل. عدل اس کو کہا جاتا ہے کہ 2 آدمی میں تقسیم کرنا، یہ عدل نہیں. جس کو جتنا دینا ہے اس کو برابر برابر دینا، حق ادا کرنا انصاف کے ساتھ، یہ عدل ہے. اب بتائیے قرآن یا یہ جو حقوق انسانوں کے ہیں کس نے بنائے؟ اللہ نے. انسان کو پیدا کون کیا؟ اللہ نے. تو اللہ بہتر انسان کو جانتا ہے یا دوسرے بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کیا ضرورت ہے، کس کو کیا ضرورت ہے؟ اور ضرورت کے مطابق دینا ہی انصاف بھی ہے یا نہیں؟ جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا دینا یہ انصاف ہے. اب یہ چیز کو سمجھ میں آ گیا تو آپ کو ساری چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ عورتوں کو کیا کیا حقوق دیے گئے، مردوں کو کیا حقوق دیے گئے. یہ ان کی فطرت، ان کی طبیعت، ان کے جو ہے رہن سہن کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دیا. ابھی تک تو صرف طلاق کے بارے میں ساری چیزیں ہوئی کہ کیوں مردوں کو طلاق کا حکم عورتوں کو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہوئی نا. اس میں اللہ تعالیٰ نے فطرت عطا فرمایا. یہ سب فطرت کے مطابق، ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور انسان کو سمجھنا چاہیے. انہیریٹنس کے بارے میں نہیں، وراثت کے بارے میں بھی بہت اعتراض ہوتا ہے کہ مرد کو کیوں 2 حصے، عورت کو کیوں 1 حصے. اس کو بھی ہم اگر فطرت اور عدل کے مطابق سمجھیں گے تو اس لیے کہ مرد کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے مرد کو 2 حصے دیے گئے. لڑکی پر، بیوی پر، ماں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ اس کو لڑکی کی حیثیت سے باپ کے ہاں سے ملتا ہے، بیوی کی حیثیت سے باپ کے ہاں سے، شوہر کے ہاں سے ملتا ہے، ماں کی حیثیت سے اولاد کے مال میں ملتا ہے. تو عورت کو تو زیادہ مل رہا ہے، جبکہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. جب تک وہ لڑکی ہے باپ اس کا خیال رکھے گا، بیوی بن گئی شوہر کا پوری ذمہ داری ہے، ماں بن گئی اولاد بھی اس کے پورے خیال رکھیں گے. جبکہ مرد کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری، بیوی بچوں کی ذمہ داری، خود بہنوں کی ذمہ داری بھی ہے یا نہیں؟ تو اگر مرد کو 2 حصے دیا گیا تو کیا خرابی ہے؟ یہ فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان قوانین کو بنایا. لیکن لوگوں کو اس کے اوپر معتراض ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ مساوات ہونا چاہیے، برابری، سب جگہ برابری ہو جائے گی تو پھر مرد اور عورت کیوں، دونوں ایک ہی رہنا چاہیے یا نہیں؟ آج کل وہ بھی بہت زیادہ چل رہا ہے نا، ایکول ان جینڈر، ایک ہی جینڈر ہونا چاہیے. تو پھر کیوں 3 جینڈر بنا کے رکھے ہیں، میل فیمیل، اور ایک تیسرا بھی آ گیا 3rd جینڈر.
ایک ہی جینڈر رکھنا چاہیے نا. جب اللہ تعالیٰ نے خود مرد اور عورت الگ الگ بنا دیا ہے تو ضروری بات کہ دونوں کے حقوق الگ ہی ہوں گے. اگر دونوں کو ایک کریں گے مساوات کے مطابق تو پھر گاڑی نہیں چلے گی دنیا کی. برا اگر نہ مانے تو ہو سکتا ہے خواتین سن کر آئندہ سے کہیں بچے ہم ہی کیوں پیدا کریں, آپ بھی کیجئے, اس لیے کہ ایکول ان جینڈر. تو بڑا مشکل ہو جائے گا قانون بنانے والے کو, ہے یا نہیں؟ جن لوگوں نے قانون بنایا ہے ان سے کہا جائے کہ جناب آپ قانون بنا رہے ہیں ایکول ان جینڈر, تو ٹھیک ہے آپ آئندہ سے ذرا یہ بھی کیجئے. دودھ پلانے کا تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے, باٹل فیڈنگ ہو سکتی ہے, لیکن یہ مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ بہت مشکل ہو جائے گا اگر ایکول ان جینڈر کہا گیا تو, کیونکہ دونوں کی بناوٹ الگ ہے, دونوں کی جسمانی تخلیق الگ ہے, دونوں کی سوچ سمجھ الگ ہے, دونوں کا رہن سہن الگ ہے, ساری چیزیں ہیں, تو لہذا یہ نہیں ہو سکتا. مختصراً پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام میں کچھ قوانین ہیں جو بڑا باربیرک ہیں, بڑا ظلم ڈھاتے ہیں, جیسے چور کو ہاتھ کاٹنا, شراب پینے والے کو کوڑے مارنا, زنا کرنے والے کو شادی شدہ ہے تو سنسار کرنا اور شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے مارنا. اس کے اوپر بھی بہت اعتراض ہوتا ہے, حالانکہ یہ حقوق ہیں. کیوں یہ حقوق رکھے گئے؟ آج تک سب سے زیادہ اسی کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام میں یہ کیوں رکھا گیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کا ہاتھ کاٹ دے گا, ایک انسان دوسرے انسان کو جو ہے جان سے مار دے گا, اور ایک انسان جو ہے دوسرا غلطی کیا تو اس کے لیے اتنی بڑی سزا. تو اس کے لیے زیادہ لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. ذرا ان ملکوں میں جن ملکوں میں یہ قانون نہیں ہے اور ان ملکوں میں جن ملکوں میں یہ قانون ہے, سب جگہ انسان بستے ہیں, کہاں کتنا امن و سکون ہے اور کہاں کتنی بدعنوانی ہے, صرف اس کو پتہ لگا لیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ قانون ضروری ہے یا نہیں. ابھی کچھ سال پہلے اپنے ہی ملک میں دہلی میں ایک لڑکی کو بس چلتے ہوئے بس میں کنڈکٹر نے ظلم کیا تھا, پورا دیش اٹھ گیا. اور اس وقت آپ دیکھے ہوں گے تو ایسی ایسی سزائیں دی جا رہی تھی پیپر میں, میڈیا میں, اس کو یہ سزا دینی چاہیے, اس کو وہ سزا دینی چاہیے. تو اسلام نے تو پہلے ہی وہ سزا دے دیا ہے کہ ایسے ظالموں کو زمین پر نہ رہ دیا جائے, ورنہ آج ایک کی عزت پہ دھاوا بولا ہے, کل دوسری کی عزت پر پوری سوسائٹی کو گندا کر دے گا, جبکہ اسلام سوسائٹی کو پاک رکھنا چاہتا ہے, انسان کی عزت کو پاک رکھنا چاہتا ہے. اب اس وقت تو سب کے منہ پر آتا ہے کہ ہاں ایسوں کو سخت سزا دینا چاہیے, ان کو پھانسی دینا چاہیے, یہ کر دینا چاہیے, وہ کر دینا چاہیے. کہتے نہیں کہتے ہیں, میڈیا میں آیا نہیں آیا. تو اسلام تو پہلے وہی بات کہہ دیا ہے, تو اس میں کیا خرابی ہے؟ تو جب ان کے اوپر بیتتا ہے, ان کے اوپر گزرتا ہے, تب تو کہتے ہیں کہ ہاں ایسا قانون ہونا چاہیے. لیکن دوسروں پہ گزرتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں, یہ باربیرک ہے, تو یہ ہے, تو وہ ہے. یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے اصول ہیں, یاد رکھیے اسلام نے. اب چلیے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے, تو کہا ایسا تھوڑے کہ ایک کپ چائے چورا لیا, سموسے چورا لیا تو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. نہیں, اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی میں شاید جتنے لوگ ہوں گے 50%, 25%, 30% کے لوگ ہاتھ کٹے ہوں گے. نہیں, آپ گئے ہوں گے, کتنے لوگ گئے ہیں سعودی؟ آپ تو شاید بہت سال تھے نا, کتنے دیکھے ہاتھ کٹے ہوئے؟ نہیں. آپ میں سے بھی کوئی رہے ہوں گے, دبئی میں رہے ہوئے ہیں, سعودی میں رہے ہوئے کوئی اور لوگ ہیں, کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے دیکھے؟ حج کے لیے تو جاتے ہوں گے, عمرے کے لیے جاتے ہوں گے, 40 دن حج میں رہتے ہیں نا, 15 دن عمرے میں رہتے, کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں؟ ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ گویا وہاں سارے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے, گویا سارا آدمی ایک ہی ہاتھ سے کام کرتا ہوگا. نہیں, ایک رپورٹ آیا تھا کہ 50 سال میں مشکل سے 50 کیس آئے تھے. کتنے سال میں؟ 50 سال میں مشکل سے 50 کیس. اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر, ان کے ہاں ایک دن میں 50 کیس آتے. ایک شہر میں 50 سے زیادہ کیس آتے ہوں گے چوری کے. آتے نہیں آتے؟ ذرا سوچ کر دیکھیے, ایک غریب مزدور 1 مہینہ کام کیا, آخری اس کی سیلری ملی, جیب میں رکھا, اس کے بیوی بچے گھر پر انتظار کرتے ہوں گے کہ آج میرا باپ
تنخواہ لے کر آئے گا، اس کی بیوی انتظار کرتی ہوگی، جہاں جہاں سے وہ سودے لیا ہوگا اس کو پیسے دینے والے انتظار کرتے ہوں گے، تنخواہ لے کے بس میں بیٹھتا ہے، بیچ میں ایک چور اس کی پاکٹ مار دیتا ہے، سوچئے کیا گزرتا گا اس کے اوپر۔ تو ایسے لوگوں کو زمین پہ رہنے دیا جائے؟ ایسے لوگوں کو بلا کے انعام دیا جائے، گفٹ دیا جائے کہ تم بہت اچھا کیے، پوری فیملی کو اجاڑ دیے، اتنے لوگوں کی جو ارمانیں اور خواہشوں کو تم نے تباہ و تہس اور نحس کر دیا؟ یا ایسے انسان کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو یہ ہمت ہی نہ ہو کہ دوسرے کا گھر نہ اجڑے، دوسرے کا گھر آباد ہو؟ سوچ کر دیکھیے، ہیومن رائٹس کہتے ہیں نا، تو دوسرے کی ہیومینٹی کو بھی تو سمجھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ چوری ہوئی اس کے اوپر کیا گزرتا ہوگا۔ پوری مہینے کی محنت گئی، پوری فیملی کی خوشی تباہ ہو گئی، اب پھر اس کے اوپر کیا گزرے گا؟ اور ہاتھ بنایا اللہ نے محنت کرنے کے لیے، مشقت کرنے کے لیے، اس نے اس ہاتھ کا غلط استعمال کیا تو اس ہاتھ کو نہیں رہنا چاہیے، ہے یا نہیں؟ فطرت کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن نے ظلم کیا؟ نہیں، اسلام نے ظلم نہیں کیا، فطرت کے مطابق کیا۔ نسل کو پاک صاف رکھنے کے لیے زنا سے منع کیا گیا، اس نے نسل کو خراب کر دیا۔ بتائیے کہ کسی ایک فیملی میں اگر کوئی ایسا ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو لوگ اس فیملی کے پورے خاندان کے بچے اور بچیوں سے اس خاندان میں یہ حرکت ہو گیا ہے، تو بتائیے کہ پوری نسل کو اس نے خراب کر دیا۔ تو کہا گیا کہ اگر شادی شدہ ہے تو سنسار، تو بتائیے کتنے کیس آئے ہوں گے، وہ تو اور بھی نہ کے برابر آتا ہے۔ ساری کی عزت محفوظ ہوتی ہے، سارے کی جو عزت جو ہے حفاظت سے ہوتی ہے، کوئی کبھی بھی کسی وقت۔ وہی عرب جہاں یہ سب کچھ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت امن آئے گا کہ فلاں مقام سے فلاں عورت تک اکیلا عورت سفر کرے گی، کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ثابت ہوا نہیں ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہوا۔ تو جب تک اس قانون کو نافذ کیا جائے گا تو انسانوں کی حفاظت ہوگی۔ ہیومن رائٹس ہے ہی اسی لیے کہ انسان کو امن، سکون، عزت کی زندگی ملے۔ اگر یہ قانون ہو اور انسان کو عزت اور امن اور سکون نہ ملے تو کیا فائدہ ہو؟ صرف دفتروں کے لیے، ریکارڈ بنانے کے لیے، این جی اوز کے لیے، گورنمنٹ کے آفیسیں بنانے کے لیے، اور اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے لیے، اس کی ایڈ دینے کے لیے نہیں، انسان کو سکون ملنے کے لیے۔ اور یہ کب سکون ملے گا؟ انہی چیزوں کے اندر ملے گی۔ اسی طرح شراب کی اور دوسری جو سزاؤں کے اوپر خواہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں بہرکیف ہمیں اور آپ کو مسلمانوں پر حقوق تو بہت سے سنے، اب تھوڑا انسانوں کے ساتھ بھی ہمیں اچھے حقوق کرنے چاہیے۔ عام انسانوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ مسلم طور پر آپ دیکھیے گا حدیث میں آتا ہے پڑوسی کے حقوق، نیبرز جو ہے ان کے، کہیں بھی آپ حدیث میں بھی اٹھا کے دیکھیے گا تو کہیں بھی نہیں آئے گا کہ مسلمان پڑوسی، نہیں آئے گا۔ کوئی بھی پڑوسی ہو، کوئی بھی پڑوسی ہو، کہا گیا اس کا حق ہے تمہارے اوپر۔ بلکہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اگر پڑوسی مسلمان ہے تو اس کے اوپر دو حق ہیں، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ اگر پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس کے اوپر تین حق ہو جاتے ہیں، ایک عام انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، تیسرا رشتہ دار ہونے کے ناطے اور پڑوسی ہونے کے ناطے۔ بتائیے کتنے حقوق ہو جاتے ہیں؟ ہم لوگ کتنے حقوق ادا کرتے ہیں دوسروں کے؟ لہذا آخر میں یہی ختم کروں، کیونکہ ہمارا وقت 5 منٹ بڑھانے کے لیے بھی بول دیا ہے شیخ انشاءاللہ، تو 10 منٹ کی اجازت۔ ویسے یہ جتنی تیاریاں آج میں کیا ہوں سب شیخ کی مہربانی سے ہی، ان کی رہنمائی سے ہی یہ سارے حقوق جو ہے آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ حقوق صرف حقوق رہ جائیں گے اگر اس کو مذہب سے نہیں جوڑا گیا تو۔ اس لیے کہ سارے ملک میں ہیومن رائٹس ہیں، کتنے فائدے ہوئے اسے اب تک انسانوں کو، لیکن اسلام نے جب اس کو مذہب سے جوڑا تو انسانوں کو امن ملا، سکون ملا، سب کچھ ملا۔ ان کے جان بھی حفاظت سے رہے، ان کے مال بھی حفاظت سے رہے، ان کی آبرو بھی حفاظت سے رہی، یعنی عزت اور آبرو بھی حفاظت سے رہی، اور جس کو جتنا حق تھا برابر ملتا رہا۔ اور ساری خرابیاں کب ہوتی ہیں؟ جب انسان کو انسان کا حق نہیں ملتا ہے، تو بے انصافی ہوتی ہے، تو انجسٹس ہوتے ہیں۔ تو جب انصاف ہوتا ہے تو کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔
تکلیف اور خرابی، اختلافات، لڑائی جھگڑے سب کچھ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی کسی کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ باپ بیٹے کا حق ادا کرے، بیٹا باپ کا ادا کرے، کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ شوہر بیوی کا حق ادا کرے، بیوی شوہر کا حق ادا کرے، کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اختلاف اسی وقت ہوتے ہیں جب حق ادا نہیں کیے جاتے۔ پڑوسی میں دشمنی کبھی نہیں ہوگی جب تک کہ ایک دوسرے کا حقوق ادا کریں۔ حتیٰ کہ ایک ملک، دو ملک میں بھی کبھی اختلاف نہیں ہوں گے جب دونوں، یہ بھی تو پڑوسی ہو گئے نا، ملک کا پڑوسی ہے، شہر کا پڑوسی ہے، خاندان کے حقوق جو ہے ان سب چیزوں کو ادا کرتے رہیں گے تو کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ تو حقوق کا ادا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ آج جتنے اختلافات یا خرابیاں ہیں، خاص سوسائٹی کے، خاندان کے، یا فرد کے، یا گھر کے، یا ملکوں کے، یا انسانوں کے درمیان، یہ سب صرف اس لیے ہے کہ ایک آدمی دوسرے کا حق ادا نہیں کرتا ہے، جبکہ سب کے حق ہے۔ وہ تو بارہا آپ سنتے ہیں کہ ماں باپ کے حق کیا ہیں، شوہر کے حق کیا ہیں، بیوی کے، یہ سب اگر بیان کیا جائے تو اتنے مختصر وقت میں نہیں ہوگا۔ آج موضوع تھا صرف انسانوں کا، تو یہ انسان ہوں گے کون؟ کوئی نہ کوئی رشتہ ہی ہوگا۔ کچھ بھی رشتہ نہیں ہوگا تو کم سے کم انسان کا رشتہ ہی بہت بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ اور قرآن کریم نے اہم باتیں انسانوں کو خطاب کر کے کی ہیں۔ قرآن میں خطاب کے کئی طریقے ہیں۔ کبھی کہتا ہے یا بنی آدم، تو اس میں کون آئیں گے؟ سارے انسان۔ یا ایھا الناس، سارے انسان آئیں گے۔ بلکہ پہلی بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تو یا ایھا المسلم نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، بلکہ کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ سب سے پہلا خطاب قرآن میں یا ایھا الناس کہہ کر کہا گیا۔ ہم اور آپ نکاح کی محفل میں جو آیتیں پڑھتے جس کو خطبہ مسنونہ کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی ایک آیت رکھے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، تو وہاں بھی یا ایھا الناس آتا ہے۔ تو انسانوں کے حقوق بھی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کریں۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو ہے ہی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ تو ہے ہی ہے، ماں باپ کے ساتھ تو ہے ہی ہے، شوہر بیوی کا تو ہے ہی ہے، عام انسانوں کے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ لیکن یہ سب حقوق انسان اسی وقت ادا کرے گا جب اللہ کا حق ادا کرے۔ اسی لیے جہاں بھی حقوق بیان کیے جاتے ہیں تو وہاں بار بار آتا ہے واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ۔ ان سارے حقوق کے ساتھ ایک ہی چیز بیان ہوتی ہے واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کے معنی لوگ الگ الگ کرتے ہیں، لیکن جو صحیح مفسرین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری، یہ سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی فرما برداری، فرائض کی پابندی، بھلائی پر عمل کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے بچنا، برائی سے رکنا خود بھی اور دوسروں کو بھی بچانا، حلال کو اختیار کرنا، حرام سے بچنا، یہ ہے اصل تقوی۔ اسی لیے بار بار ان حقوق کو جہاں بھی بیان کیا گیا، خاص کر طلاق، نکاح، وراثت، ان سب چیزوں کو وہاں پہ بار بار کہا جاتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ مع المتقین۔ ایسے لفظ آتے ہیں کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، یعنی جو فرما برداری کرے گا اس کے ساتھ۔ یا ان حقوق کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی اللہ کا بارڈر ہے۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ملک کا بارڈر ہے، بغیر ملک کے پرمیشن کے کوئی انٹر بھی نہیں ہو سکتا ہے، باہر بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی حدود بتائے ہیں، تو اس کے حکم کے بغیر کیسے ہم باہر جا سکتے ہیں، کیسے ہم اندر داخل ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہم کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ جو حقوق بیان کیے گئے یہ اللہ کی حدیں ہیں، ہمیں اللہ کے حد میں رہ کر ہی
ان سب چیزوں کو حل کرنا چاہیے، ان سب چیزوں کو جو ہے پورا کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ جس دن ہم اور آپ سب ان حقوق کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اس وقت بڑی امن، سکون، شانتی، چین، خوشی کی زندگی نصیب ہوگی۔ کسی انسان کو کسی سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، کسی انسان کو کسی انسان سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جو اس وقت زندگی گزرے گی بڑی پیاری، بڑی سکون اور بڑے ہی آرام کی زندگی ہوگی۔ ہم جو آج یہ ٹینشن اور نہ جانے کیا کیا لیے پھر رہے ہیں، آج تو انسان ایسا ہو گیا کہ خود اپنے سائے سے بھی کبھی کبھی انسان کو ڈر لگنے لگ رہا ہے۔ سایہ یعنی شیڈو، اپنے ہی سائے سے انسان ڈر جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو یہ حالت ہو گئی انسان کی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حقوق کی پرواہ نہیں کی، حقوق کا خیال نہیں کیا۔ حقوق ادا کریں گے، ڈیوٹیز جس کی جو ڈیوٹی ہے، جو رائٹس ہیں، اس کو ادا کریں گے، انشاءاللہ سب کو سکون، سب کو اطمینان، سب کو راحت، سب کو چین، سب کو خوشی، سب کو آرام، سب کو جو ہے زندگیاں بڑی آرام اور سکون سے گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ موضوع مجھے دیا گیا، اگر میں نے اس کا حق ادا کر دیا تو اللہ ہم سب کی محنت کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ پھر جو باقی باتیں ہیں وہ آئندہ آپ کی خدمت میں آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے، سننے والے سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔